یہ کہتی تھی کہ مسلمان نے اسلام کے نام پر پاکستان لے لیا، اب ہندو اسٹیٹ ہندوستان کو بننا چاہیے۔ جمعیت علماء کے بزرگ پکڑ کر بیٹھ گئے گاندھی جی کو اور کہا کہ جیسے جیسے آزادی قریب آتی رہی ہم آپ سے وعد و پیمان عہد لیتے رہے کہ ملک آزاد ہوگا تو حکومت سیکولر بنے گی۔ ملک کو اگر تقسیم کیا ہے ذمہ داری آپ کی ہے، آپ نے تقسیم کو مانا ہے، ہم نے تقسیم کو نہیں مانا۔ دستخط آپ نے کیے ہیں، ہم نے نہیں کیے۔ ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو۔ آزادی وطن میں ہماری قربانی تمہاری قربانی سے 2 گنا لمبی قربانی ہے۔ ہم تو ملک کی تقسیم کے ذمہ دار نہیں ہے۔ کیوں تم نے دستخط کیا اور ملک کو تقسیم کیا؟ تقسیم کیا ہے، ہم اس کے خمیازے کو نہیں بھگتیں گے۔ جمعیت علماء کی پکڑ اور اس کی بات اتنی مضبوط تھی کہ باوجود کہ فرقہ پرست طاقتیں ملک میں ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتی تھی، ملک سیکولر اسٹیٹ بنا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی خوش قسمتی ہے، یہ ملک ہندو اسٹیٹ بن کر زندہ نہیں رہ سکتا، پھر تقسیم ہوگا۔ اگر ملک زندہ رہ سکتا ہے تو سیکولر اسٹیٹ بن کر رہ سکتا ہے۔ 1-2 اقلیت ملک کے اندر تھوڑا ہی ہے، یہ ملک تو اقلیتوں کا ملک ہے۔ آج دیکھو، جب ملک آزاد ہوا تھا لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ جب ملک آزاد ہوا تھا اس ملک میں کوئی بھی عیسائی اسٹیٹ نہیں تھی۔ آج ملک کو آزاد ہوئے 60 سال ہوئے ہیں، 4 اسٹیٹ عیسائی اسٹیٹ ہیں۔ میزورم، اروناچل، ناگالینڈ، سب عیسائی اسٹیٹ ہیں اور بالکل کنارے کے اوپر ہیں۔ میں ابھی گیا تھا، مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک اچھی گائے کی قیمت 12 سے لے کر 15,000 روپے ہے، اور دھڑلنے سے روزانہ 50,000 گائے کٹتی ہے۔ اب کوئی مائی کا لال RSS کا یا کوئی جا کے وہاں اعلان تو کرے کہ گائے نہیں کٹے گی، مار اسے بھی کاٹ کے کھا جائیں گے۔ یہاں بیٹھ کر کے بڑے تھنیتیے بنتے ہیں کہ گائے نہیں کٹے گی، گائے نہیں کٹے گی، گائے نہیں کٹے۔ ذرا جا کر کے وہاں ایک دن کہہ دیں کہ گائے نہیں کٹے گی تو میں جانوں کتنے بڑے بہادر ہیں۔ دھڑلے کے ساتھ کیا یہ ممکن ہے کہ ہندو اسٹیٹ بن کر کے یہ ملک رہ جائے گا؟ ملک پھر تقسیم ہوگا اگر ہندو اسٹیٹ۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو لوگ ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں اور یہاں بیٹھ کر فرقہ پرستی کے جھنڈے کو بلند کر رہے ہیں، یہ لوگ ملک کے دشمن ہیں، ملک کو پھر تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ فرقہ پرستی کے ساتھ یہ ملک زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فرقہ پرست دشمن ہے ملک کا۔ اگر ملک کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو فرقہ پرستی کے گلے کو دبانا ہوگا۔ ہماری یہ بات قبول نہیں کی جا رہی ہے۔ فرقہ پرست طاقت ملک کے اندر مضبوط ہے، اور ملک کے اندر سیاسی اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے فرقہ پرستی کو جنم دیتا ہے، اور حکومتیں نہیں سمجھ رہی ہیں ملک جدھر چل رہا ہے اگر ہاتھ کو نہیں پکڑا جائے گا تو ملک برباد ہوگا۔ ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہم نے اس ملک کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں کسی دوسرے کی تاریخ نہیں ہے جو ان قربانیوں کا ذکر کرے۔
مسلمان نے قربانی دی ہے، اس لیے ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک زندہ رہے، ترقی کرے، اور وہ بغیر ایکتا اور محبت کے ترقی نہیں کر پائے گا. فرقہ پرست طاقتیں اسی کی دشمن ہیں.